اور بہت سے لوگ ہوں تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ عارفین، یعنی خدا کو پہچاننے والے۔ عارفین کا مقام 7 اصولوں پر ہے۔ ان کے مقام جو ہے نا وہ کتنے ہیں؟ دار و مدار اس کا کتنے پر ہے؟ 7 اصولوں پر۔ سر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قصد کرنا۔ سر کے ساتھ کیا مطلب؟ سر کے ساتھ خدا کا، سر کہتے ہیں بھید کو، سر کہتے ہیں، اور سر اس کو کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور کیا کہ کہا؟ اطاعت کی۔ اطاعت مطلب فرما۔ تو ایک سر وہ ہے کہ جس سے سنا جاتا ہے، جس سے کیا ہے؟ ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو اس نے کہا اس کو ہم کیا کریں؟ مان لیں، اور سنیں اور پھر اس پر کیا کریں؟ اس پر عمل کریں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ خدا کی طرف چلنا، قصد کرنا، امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور ساری چیزوں پر جو ہے وہ کیا کرنا؟ جو بھی حالات آئیں ان پر خدا کی طرف سے بھروسہ اس کی طرف کر لینا۔ امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھنا، یعنی جیسا اس کا حکم ہے تو اسی کو کرتے رہنا یا کرتے جانا۔ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا، اور ظاہر میں اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کیا کرنا؟ لیکن ہم کو تو لڑنے سے ہی فرصت نہیں اور اعتراض کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ راز کیا ہے۔ ایک دوسرے سے حسد، جلن، کچھ بھی جی میں آئے وہ بول دینا، کر دینا، یہ سب باتیں ہونا نہیں۔ بے وقوف لوگ جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ اس نے اگر کچھ بول دیا تو اس سے بڑی بات بولتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی نظر جو ہے نا وہ کس پر ہوتی ہے؟ ظاہری صورت پر، کس پر ہوتی ہے؟ لیکن باطن میں کون ہے اس کو دیکھتے نہیں۔ تو ہمیں اصل میں ساری دنیا سے رخ موڑ کر جو ہے نا وہ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ باطن کی طرف۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اور وہ آدمی کو ایک دیکھ رہا ہے عورت کی طرف، تو وہ عورت کی طرف اس کا دیکھنا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک دیکھ رہا ہے کہ اس کی خدمت کرنا، کہ اس میں جو ہے نا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تجلی ہے، یہ اسی کے ساتھ جی رہا ہے۔ تو اب عورت پن نہیں دکھے گا، کیا دکھے گا پھر اس کو؟ یعنی اس کا باطن دکھے گا، خدا۔ تو جس چیز کو تم دیکھو، دادا حضور نہیں کہتے ہیں جس طرف دیکھو تمام ان کی تجلی حق ہے۔ تم جس طرف دیکھو گے تو وہ کیا ہے؟ اس کی۔ اور ہم اگر کسی کا احترام بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے؟ کہ اس کی تجلی حق ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں تو وہی اس میں کیا ہے؟ صورت کی طرف نہیں ہے کچھ، بلکہ کیا ہے؟ تجلی ہے اس کی اس میں۔ جب اس طرف تمہاری ہر وقت نگاہ ہوگی تو گناہوں سے کیا کرتے رہو گے؟ بچتے جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری نگاہ کس کی طرف ہے؟ صورتوں کی طرف ہے، تو پھر آ جاؤ گے اس میں کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت خراب ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت خراب ہے، سمجھ گئے؟ اور یہی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو بڑھا رہی ہے، ہم اس چیز سے نکل نہیں پا رہے۔ اس چیز سے اگر ہم نے جو ہے نا وہ نکل جانا تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اصل مقصد کی طرف ہم پہنچ سکتے ہیں۔ شوہر کی ہی کوئی خدمت کرے تو یہی سمجھ کے کرے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، شوہر سمجھ کے نہیں۔ طے و نشر میں اسرار خدا بندی کو چھپانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا یعنی کوئی بات
لوگوں تک پہنچانے میں یا لوگوں تک جو ہے نا وہ چھپانے میں اس کے اسرار کا جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ جو جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جو زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہے، قیمتی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس شہد ہے، کتنا کلو ہے، تھوڑا سا، اور اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے کھلے میں چھوڑ دیا، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے جو بھی چاہے گا سب اس شہد کو کیا کریں گے۔ اسی لیے پردے کا حکم ہے کہ اس کو چھپا دیں۔ اپنے پاس بھی جو ہے نا قیمتی سرمایہ یا قیمتی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور انہی کو اگر اپن نے جو ہے نا چھپایا نہیں تو مشکل ہو جاتی ہے نا۔ اسی لیے اسلام میں پردہ رکھا ہے کہ تم اپنے بھیدوں کو چھپاؤ، اور اگر کسی نے وہی بھید جو ہے نا وہ ظاہر کر دیے تو کیا ہوگا، مردود ہو جائیں گے خدا کی بارگاہ۔ صبر کا علم رکھتے ہوئے حال کا ثابت رہنا، صبر کی کیا فضیلت ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، اس حال پر جو ہے نا وہ کیا ہے ثابت قدم رہنا۔ سمجھ گئے کہ میں نے کیا بولا؟